بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے تمام حمدیں، تمام تعریفیں، تمام ثنائیں، پھر اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، میرے دوستو، آج میں رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر اور وفاکش اور محنت کار رب العالمین کو وحدہ لا شریک ماننے والے ایک صحابی رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کرنے جا رہا ہوں۔ میرے دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 55 کے اندر ہی ان کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کی ایک والدہ، 2 بہنیں اور ایک بھائی بکتا بکاتا ہوا مکہ المکرمہ کے اندر آ گیا، اور مکہ کے اندر عبداللہ بن جدعان کے گھر میں وہ غلام بن گئے۔ اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر کام کیا کرتے تھے، وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی گلی کے اندر گزر ہوا کرتا تھا۔ پھر جس طرح اسلام کی روشنی چمکنے لگی تو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی گلی کے اندر گزر ہوا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بلال، بتا تو کب تک ان جھوٹے خداؤں کے سامنے اپنا ماتھا ٹکاتا رہے گا؟ ان جھوٹے خداؤں کا کب تک تو پوجا کرتا رہے گا؟ آؤ تمہیں میں لے چلوں فا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر، جو تمہیں اس مکہ کی گلی سے اٹھا کر کعبہ کی چھت کے اوپر ٹھہرا دے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیم الفطر آدمی تھے، سنجیدہ آدمی تھے اور اچھا مزاج رکھتے تھے۔ جیسے یہ بات کہی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز پر پہنچ گئے، اور پھر کسی نے بہت خوب کہا، دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ پھر پہنچ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ اس وقت کے بہت سارے لوگوں نے اپنا اسلام جو ہے وہ چھپا رکھا تھا، لیکن عشق اور محبت نہیں چھپ سکتی، اور ایمان والے اپنے آپ کو، ایمان کو چھپا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ 2 وجوہات ایسی ہوئی جن کی بدولت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام جو ہے وہ زہر ہو گیا۔ ایک اس وقت واقعہ پیش آیا جب آپ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں غلام تھے، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور اس وقت آپ کو عبداللہ بن جدعان جو کافر تھا اس نے بت خانے کے اندر کسی کام کے لیے بھیجا، اور آپ کے ساتھ اور بھی کچھ غلام تھے۔ جیسے آپ بت خانے کے اندر پہنچے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹی اٹھا کر ان بتوں کے چہروں پر ماری اور کہا کہ یہ بت اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکتے تو یہ کس طرح لوگوں کو نفع اور نقصان دیں گے۔ جب یہ بات کہی، جو اور غلام ان کے ساتھ تھے تو وہ فوراً جا کر عبداللہ بن جدعان کو کہا کہ اے تو بڑا سردار بنتا ہے، تو اپنے آپ کو بڑی چیز مانتا ہے،
تجھے خبر ہے تیرا غلام ہے، اس کے اندر اتنی مجال کیسے آئی کہ اس نے جا کر بتوں کے چہروں پر مٹی ڈال کر یہ کہا کہ یہ اپنے چہرے صاف نہیں کر سکتے، تو یہ کس طرح لوگوں کو نفع اور نقصان دیں گے۔ جب یہ بات کہی گئی تو عبداللہ بن جدعان بڑے غصے میں آیا، پکا کافر تھا۔ اس نے راتوں رات امیہ بن خلف سے بات کی اور اسے کہا کہ یہ غلام ہے میرا، جا تو یہ لے جا، یہ تیرا ہو، میں مفت کے اندر دینا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن جدعان سے غلامی منتقل ہو گئی امیہ بن خلف کے پاس۔ بڑا پکا کافر تھا۔ جب اس کے پاس حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پھر کچھ وقت تو گزرا، لیکن اس کے بعد اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ تمام کفار جو تھے وہ مکہ المکرمہ کی ایک گلی کے اندر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر ایک دیوار کے ساتھ باندھ رکھا تھا اور انہیں مار پیٹ دے رہے تھے، ان پر ظلم اور ستم کیا جا رہا تھا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ میرے دوستو، کفار مکہ جتنے بھی قریش کے بڑے بڑے سردار، ابو لہب ہو گیا، ابو جہل ہو گیا، اور جتنے بھی اس وقت بڑے بڑے کفار تھے، انہوں نے جا کر وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم اور ستم کر رہے تھے، اور سارے کوڑے اٹھا کر ایک ایک آدمی آتا اور کوڑے ہاتھ میں لیتے اور پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم اور ستم کرتے، انہیں کوڑے مارتے۔ تو امیہ بن خلف آیا اور اس نے کچھ کوڑے مارے۔ کوڑے مارنے کے بعد وہ تھک گیا مار مار کے، اس نے چیخ ماری اور کہا کہ اے بلال تو آ جا، یہ کوڑا اٹھا اور اس کو مار۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کلمہ پڑھا ہوا تھا، اسے تو خبر تھی کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات کہی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کوڑا ہاتھ میں اٹھایا۔ اوہو، اب اعلان بغاوت ہو رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکل رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے میرے دوستو، جب انسان کو سامنے موت نظر آ رہی ہو تو انسان موت کی طرف بہت کم جاتا ہے، وہ جاتے جاتے بھی اس کے قدم رکتے ہیں۔ اگر سامنے آگ لگی ہوئی ہو تو انسان آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے، اتنا جلدی نہیں جاتا آگ میں۔ سامنے دریا موجود ہو تو کوئی بھی دریا کے اندر اتنا جلدی چھلانگ نہیں مارتا، وہ 100 بار سوچے گا۔ اب تمام کفار جو ہے وہ جمع ہیں، کفار کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ جمع ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان بغاوت کر رہے ہیں۔ وہ امیہ والا کوڑا ہاتھ میں اٹھایا اور ایک ایک کفار کی طرف دیکھا، نگاہ پھیر کر دیکھی، اور ہاتھ میں کوڑے کو ایسے تیز کر کے گھمایا اور کہا کہ اے امیہ بن خلف، تجھے خبر ہو، جب کوڑا گھما رہے تھے تو اس وقت امیہ بن خلف نے چیخا، اس نے کہا کہ بلال تجھے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمار بن یاسر کو مارو، تو کیوں نہیں مار رہا؟ جب یہ بات کہی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں کوڑا گھما کر کہا کہ اے تمہیں پتہ ہو تمام کفار جان لو، اب تم جس پر ظلم اور ستم کر رہے ہو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ صرف نہیں ہے جس کا اس نے کلمہ پڑھا ہے اس کا میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، یہ جس کو وحدہ لا شریک مانتا ہے رب کریم کو، میں بھی اس رب کریم کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ میں تم سے نہیں ڈرتا، آج کے بعد تم صرف اس پر ظلم نہیں کرو گے بلکہ اس کے ساتھ مار کھانے کو میں بھی آیا کرتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اعلان بغاوت جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ تمام کفار نے پکڑ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بڑا ظلم اور ستم کیا، ظلم اور ستم کرتے کرتے یہاں تک کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، آپ کے سینے مبارک پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے، سلاخوں کو اور لوہے کو گرم کر دیا جاتا، اور گرم کرنے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر لگایا جاتا۔ اتنا جب ظلم اور ستم زیادہ ہوتا، جب تپتی ریت پر، گرم ریت پر لٹایا جاتا اور
تکلیف میں جب شدت آتی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد 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 کب آوازیں بلند فرماتے. وہ کفار بڑا ظلم کرتے لیکن یہ اپنے نشے کے اندر اور اپنی مستی کے اندر رب کریم کی آوازیں بلند فرماتے، احد احد کہتے اور وہ ظلم اور ستم کرتے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تم پر ظلم اور ستم کرتے، پھر تم احد احد کہتے، یہ پھر زیادہ ظلم اور ستم شروع کر دیتے. اس طرح کیا کر کہ بس دل میں احد احد کیا کر، بلند آواز سے نہ کیا کر. یہ کفار ہیں، یہ آپ پر بہت ظلم کرتے ہیں، تو اس لیے میں تمہیں منع کر رہا ہوں. اللہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دو دن خاموش رہے تو ان کفار نے، امیہ بن خلف نے، کسی نے بھی آپ کو نہیں مارا، کسی نے بھی آپ پر ظلم نہیں کیا. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب تو مزہ نہیں آ رہا. وہ عشق جو رب کریم کی محبت میں مجھے مار پڑتی ہے، وہ عشق، وہ لذت مجھے محسوس نہیں ہو رہی. پھر آپ احد احد کی آوازیں بلند کرنے لگے، یہاں تک کہ امیہ بن خلف نے آپ کو پکڑ کر مزید آپ پر ظلم اور ستم کیا، یہاں تک کہ آپ کے گلے کے اندر رسی ڈال کر اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں دی اور وہ مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹتے رہے. پھر جب لوگ دیکھتے وہ بھی بڑے ادھر ادھر کی باتیں کرتے، یہاں تک کہ وہ یہ کہتے کہ جاؤ اپنے خدا کو بلاؤ، اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ جس کا تم نے کلمہ پڑھا. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کمال جملے ارشاد فرمایا لوگو، جب تم کسی دکان سے کوئی برتن لیتے ہو مٹی کا تو اسے ٹھوکر لگا کر دیکھتے ہو کہ یہ برتن پکا ہے یا کچا ہے. فرمایا کہ اسی طرح رب کریم بھی مجھے آزما رہے ہیں کہ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر پکا ہے یا کچا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے آپ دعا کریں کہ میں رب کریم کے اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جاؤں. میرے دوستو، اس طرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفار ظلم اور ستم کر رہے تھے، دوسری جانب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک آنکھوں کے اندر آنسو مبارک چھما چھم برس رہے ہیں. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا ظلم اور ستم ہو رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اسے کوئی آزاد کر لے، اسے خرید کر امیہ بن خلف سے آزاد کر لے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ وہ بیچنا چاہتا ہے یا نہیں. جب یہ کہا کہ بیچنا چاہتا ہے تو پھر آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے، اور جب جا کر وہاں پہنچے تو وہ امیہ بن خلف چڑ گیا. اس نے کہا کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر بات کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے بات طے ہوئی کہ آپ کو 50 دینار پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا جائے گا. جب یہ بات کہی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی اور میری بات یہ ڈن ہو گئی. پھر وہ مزید اس میں اضافہ کرتا رہا، اس نے کہا 100 دینار لوں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی اور میری بات ڈن ہو گئی، ٹھیک ہے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. یہاں تک کہ اس نے 2000 درہم مانگے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی اور میری بات ڈن ہو گئی. یہاں تک کہ پھر اس نے ایک غلام مانگا، 2 لونڈیاں مانگی، سونا مانگا، چاندی مانگی. وہ مانگتا رہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینے کے لیے تیار رہے. اللہ اکبر. میرے دوستو، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا، ساتھ بٹھایا
اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، آپ نے سارے پیسے خود دے دیے، کچھ تو مجھ سے بھی لے لیتے اور میرے بھی پیسے ساتھ ایڈ کر دیتے اور اس غلام کو آزاد کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو ابو بکر ہیں، آگے مزاج شناسائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق بھی آپ کا ہے اور ابو بکر صدیق کے جو پیسے ہیں یہ بھی آپ کے ہیں۔ گویا کہ ابو بکر نے نہیں خریدا بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خریدا ہے۔ قربان جائیں، اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد فرمایا۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، رحم اللہ ابا بکر صدیق، فرماتے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے جس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے کام کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دارالارقم کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں تو کفار آپ کو ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اور آپ اس طرح فرمائیں کہ آپ مجھے ایک نیزہ لے کر دیں، وہ نیزہ میں آپ کے پیرے کے اندر لے کر پھیروں گا، جو بھی کفار آئے گا تو میں خود اس کا کام تمام کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ میرے دوستو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے جس شخص نے نیزہ اٹھایا ہے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر جب انہوں نے اسلام لایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عظمتیں عطا فرمائی، وہ رفعتیں عطا فرمائی، وہ بلندیاں عطا فرمائی۔ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بلال حدثنی بأرجی عمل عملتہ فی الاسلام، فرمایا اے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتاؤ تو صحیح، تم نے اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد کون سا ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند رتبہ عطا فرمایا ہے کہ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، فرمایا جب میں جنت کی سیل کر رہا تھا تو میں اپنے آگے آپ کے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا۔ اے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتاؤ اسلام میں آنے کے بعد آپ نے کون سا ایسا نیک عمل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اتنے بڑے نیک اعمال تو نہیں کیے، لیکن فقط ایک بات ضرور ہے، جب بھی میں وضو کرتا ہوں، دن کا ہو رات کا ہو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں، شاید کہ رب کریم نے اس 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی وجہ سے مجھے ان عظمتوں سے مالا مال کیا ہوگا۔ میرے دوستو، جس طرح ہم اور آپ یہ ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، اے رب کریم ہمیں جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما، ہم جنت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے جنت ہمیشہ مشتاق رہتی ہے۔ جنت رب کریم کی برگاہ میں عرض کرتی ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھ پہ کرم فرما دے اور ان 3 میرے اندر داخل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ وہ 3 شخص کون سے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی و عمار و بلال، فرمایا ایک علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو، آج کے ریلیٹڈ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے لیے جنت مشتاق رہتی ہے۔ جنت رب کریم کی برگاہ میں عرض کرتی ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھ پہ تو کرم فرما دے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اندر داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم شخصیت کی بدولت
ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے تمام حمدیں، تمام تعریفیں، تمام ثنائیں، پھر اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، میرے دوستو، آج میں رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر اور وفاکش اور محنت کار رب العالمین کو وحدہ لا شریک ماننے والے ایک صحابی رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کرنے جا رہا ہوں۔ میرے دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 55 کے اندر ہی ان کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کی ایک والدہ، 2 بہنیں اور ایک بھائی بکتا بکاتا ہوا مکہ المکرمہ کے اندر آ گیا، اور مکہ کے اندر عبداللہ بن جدعان کے گھر میں وہ غلام بن گئے۔ اور پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پر کام کیا کرتے تھے، وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی گلی کے اندر گزر ہوا کرتا تھا۔ پھر جس طرح اسلام کی روشنی چمکنے لگی تو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی گلی کے اندر گزر ہوا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے بلال، بتا تو کب تک ان جھوٹے خداؤں کے سامنے اپنا ماتھا ٹکاتا رہے گا؟ ان جھوٹے خداؤں کا کب تک تو پوجا کرتا رہے گا؟ آؤ تمہیں میں لے چلوں فا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیس پر، جو تمہیں اس مکہ کی گلی سے اٹھا کر کعبہ کی چھت کے اوپر ٹھہرا دے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیم الفطر آدمی تھے، سنجیدہ آدمی تھے اور اچھا مزاج رکھتے تھے۔ جیسے یہ بات کہی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیس پر پہنچ گئے، اور پھر کسی نے بہت خوب کہا، دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ پھر پہنچ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ اس وقت کے بہت سارے لوگوں نے اپنا اسلام جو ہے وہ چھپا رکھا تھا، لیکن عشق اور محبت نہیں چھپ سکتی، اور ایمان والے اپنے آپ کو، ایمان کو چھپا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ 2 وجوہات ایسی ہوئی جن کی بدولت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام جو ہے وہ زہر ہو گیا۔ ایک اس وقت واقعہ پیش آیا جب آپ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں غلام تھے، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور اس وقت آپ کو عبداللہ بن جدعان جو کافر تھا اس نے بت خانے کے اندر کسی کام کے لیے بھیجا، اور آپ کے ساتھ اور بھی کچھ غلام تھے۔ جیسے آپ بت خانے کے اندر پہنچے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹی اٹھا کر ان بتوں کے چہروں پر ماری اور کہا کہ یہ بت اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکتے تو یہ کس طرح لوگوں کو نفع اور نقصان دیں گے۔ جب یہ بات کہی
جو اور غلام ان کے ساتھ تھے، تو وہ فوراً جا کر عبداللہ بن جدعان کو کہا کہ اے تو بڑا سردار بنتا ہے، تو اپنے آپ کو بڑی چیز مانتا ہے، تجھے خبر ہے تیرا غلام ہے، اس کے اندر اتنی مجال کیسے آئی کہ اس نے جا کر بتوں کے چہروں پر مٹی ڈال کر یہ کہا کہ یہ اپنے چہرے صاف نہیں کر سکتے، تو یہ کس طرح لوگوں کو نفع اور نقصان دیں گے۔ جب یہ بات کہی گئی تو عبداللہ بن جدعان بڑے غصے میں آیا، پکا کافر تھا۔ اس نے راتوں رات امیہ بن خلف سے بات کی اور اسے کہا کہ یہ غلام ہے میرا، جا تو یہ لے جا، یہ تیرا ہو، میں مفت کے اندر دینا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن جدعان سے غلامی منتقل ہو گئی امیہ بن خلف کے پاس۔ بڑا پکا کافر تھا۔ جب اس کے پاس حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پھر کچھ وقت تو گزرا، لیکن اس کے بعد اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ تمام کفار جو تھے وہ مکہ المکرمہ کی ایک گلی کے اندر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر ایک دیوار کے ساتھ باندھ رکھا تھا اور انہیں مار پیٹ دے رہے تھے، ان پر ظلم اور ستم کیا جا رہا تھا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ میرے دوستو، کفار مکہ جتنے بھی قریش کے بڑے بڑے سردار، ابو لہب ہو گیا، ابو جہل ہو گیا، اور جتنے بھی اس وقت بڑے بڑے کفار تھے، انہوں نے جا کر وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم اور ستم کر رہے تھے، اور سارے کوڑے اٹھا کر ایک ایک آدمی آتا اور کوڑے ہاتھ میں لیتے اور پھر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم اور ستم کرتے، انہیں کوڑے مارتے۔ تو امیہ بن خلف آیا اور اس نے کچھ کوڑے مارے۔ کوڑے مارنے کے بعد وہ تھک گیا مار مار کے، اس نے چیخ ماری اور کہا کہ اے بلال تو آ جا، یہ کوڑا اٹھا اور اس کو مار۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کلمہ پڑھا ہوا تھا، اسے تو خبر تھی کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ بات کہی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کوڑا ہاتھ میں اٹھایا۔ اوہو، اب اعلان بغاوت ہو رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکل رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے میرے دوستو، جب انسان کو سامنے موت نظر آ رہی ہو تو انسان موت کی طرف بہت کم جاتا ہے، وہ جاتے جاتے بھی اس کے قدم رکتے ہیں۔ اگر سامنے آگ لگی ہوئی ہو تو انسان آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے، اتنا جلدی نہیں جاتا آگ میں۔ سامنے دریا موجود ہو تو کوئی بھی دریا کے اندر اتنا جلدی چھلانگ نہیں مارتا، وہ 100 بار سوچے گا۔ اب تمام کفار جو ہے وہ جمع ہیں، کفار کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ جمع ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان بغاوت کر رہے ہیں۔ وہ امیہ والا کوڑا ہاتھ میں اٹھایا اور ایک ایک کفار کی طرف دیکھا، نگاہ پھیر کر دیکھی، اور ہاتھ میں کوڑے کو ایسے تیز کر کے گھمایا اور کہا کہ اے امیہ بن خلف، تجھے خبر ہو جب کوڑا گھما رہے تھے تو اس وقت امیہ بن خلف نے چیخا، اس نے کہا کہ بلال تجھے میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت عمار بن یاسر کو مارو، تو کیوں نہیں مار رہا؟ جب یہ بات کہی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں کوڑا گھما کر کہا کہ اے تمہیں پتہ ہو تمام کفار جان لو، اب تم جس پر ظلم اور ستم کر رہے ہو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ صرف نہیں ہے جس کا اس نے کلمہ پڑھا ہے اس کا میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، یہ جس کو وحدہ لا شریک مانتا ہے رب کریم کو، میں بھی اس رب کریم کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ میں تم سے نہیں ڈرتا، آج کے بعد تم صرف اس پر ظلم نہیں کرو گے بلکہ اس کے ساتھ مار کھانے کو میں بھی آیا کرتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اعلان بغاوت جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ تمام کفار نے پکڑ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بڑا ظلم اور ستم کیا، ظلم اور ستم کرتے کرتے یہاں تک کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا، آپ کے سینے مبارک پر بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے، سلاخوں کو اور لوہے کو گرم کر دیا جاتا
اور گرم کرنے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر لگایا جاتا۔ اتنا جب ظلم اور ستم زیادہ ہوتا، جب تپتی ریت پر، گرم ریت پر لٹایا جاتا اور تکلیف میں جب شدت آتی تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد 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 کب آوازیں بلند فرماتے۔ وہ کفار بڑا ظلم کرتے، بڑا ظلم کرتے، لیکن یہ اپنے نشے کے اندر اور اپنی مستی کے اندر رب کریم کی آوازیں بلند فرماتے، احد احد کہتے اور وہ ظلم اور ستم کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تم پر ظلم اور ستم کرتے، پھر تم احد احد کہتے، یہ پھر زیادہ ظلم اور ستم شروع کر دیتے۔ اس طرح کیا کر کہ بس دل میں احد احد کیا کر، بلند آواز سے نہ کیا کر، یہ کفار ہیں، یہ آپ پر بہت ظلم کرتے ہیں، تو اس لیے میں تمہیں منع کر رہا ہوں۔ اللہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دو دن خاموش رہے تو ان کفار نے، امیہ بن خلف نے، کسی نے بھی آپ کو نہیں مارا، کسی نے بھی آپ پر ظلم نہیں کیا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب تو مزہ نہیں آ رہا، وہ عشق جو رب کریم کی محبت میں مجھے مار پڑتی ہے، وہ عشق، وہ لذت مجھے محسوس نہیں ہو رہی۔ پھر آپ احد احد کی آوازیں بلند کرنے لگے، یہاں تک کہ امیہ بن خلف نے آپ کو پکڑ کر مزید آپ پر ظلم اور ستم کیا، یہاں تک کہ آپ کے گلے کے اندر رسی ڈال کر اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں دی اور وہ مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹتے رہے۔ پھر جب لوگ دیکھتے وہ بھی بڑے ادھر ادھر کی باتیں کرتے، یہاں تک کہ وہ یہ کہتے کہ جاؤ اپنے خدا کو بلاؤ، اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ جس کا تم نے کلمہ پڑھا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کمال جملے ارشاد فرمایا لوگو، جب تم کسی دکان سے کوئی برتن لیتے ہو مٹی کا تو اسے ٹھوکر لگا کر دیکھتے ہو کہ یہ برتن پکا ہے یا کچا ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح رب کریم بھی مجھے آزما رہے ہیں کہ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر پکا ہے یا کچا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے آپ دعا کریں کہ میں رب کریم کے اس امتحان کے اندر کامیاب ہو جاؤں۔ میرے دوستو، اس طرف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفار ظلم اور ستم کر رہے تھے، دوسری جانب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک آنکھوں کے اندر آنسو مبارک چھما چھم برس رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا ظلم اور ستم ہو رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اسے کوئی آزاد کر لے، اسے خرید کر امیہ بن خلف سے آزاد کر لے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ وہ بیچنا چاہتا ہے یا نہیں۔ جب یہ کہا کہ بیچنا چاہتا ہے تو پھر آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے، اور جب جا کر وہاں پہنچے تو وہ امیہ بن خلف چڑ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینے کے لیے آ رہے ہیں تو پھر بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات طے ہوئی کہ آپ کو 50 دینار پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا جائے گا۔ جب یہ بات کہی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی اور میری بات یہ ڈن ہو گئی۔ پھر وہ مزید اس میں اضافہ کرتا رہا، اس نے کہا 100 دینار لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی اور میری بات ڈن ہو گئی، ٹھیک ہے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں تک کہ اس نے 2000 درہم مانگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی اور میری بات ڈن ہو گئی۔ یہاں تک کہ پھر اس نے ایک غلام مانگا، 2 لونڈیاں مانگی، سونا مانگا، چاندی مانگی، وہ مانگتا رہا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینے کے لیے تیار رہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو،
جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا، ساتھ بٹھایا، اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، آپ نے سارے پیسے خود دے دیے، کچھ تو مجھ سے بھی لے لیتے اور میرے بھی پیسے ساتھ ایڈ کر دیتے اور اس غلام کو آزاد کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو ابو بکر ہیں، آگے مزاج شناسائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق بھی آپ کا ہے اور ابو بکر صدیق کے جو پیسے ہیں یہ بھی آپ کے ہیں۔ گویا کہ ابو بکر نے نہیں خریدا بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خریدا ہے۔ قربان جائیں، اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد فرمایا، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، رحم اللہ ابا بکر صدیق، فرماتے کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے جس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک کے کام کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دارالارقم کے اندر تشریف لے کر جاتے ہیں تو کفار آپ کو ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اور آپ اس طرح فرمائیں کہ آپ مجھے ایک نیزہ لے کر دیں، وہ نیزہ میں آپ کے پیرے کے اندر لے کر پھیروں گا، جو بھی کفار آئے گا تو میں خود اس کا کام تمام کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ میرے دوستو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے جس شخص نے نیزہ اٹھایا ہے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر جب انہوں نے اسلام لایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عظمتیں عطا فرمائی، وہ رفعتیں عطا فرمائی، وہ بلندیاں عطا فرمائی۔ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بلال حدثنی بأرجی عمل عملتہ فی الاسلام، فرمایا اے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتاؤ تو صحیح، تم نے اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد کون سا ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند رتبہ عطا فرمایا ہے کہ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، فرمایا جب میں جنت کی سیل کر رہا تھا تو میں اپنے آگے آپ کے قدموں کی آہٹ سن رہا تھا۔ اے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتاؤ اسلام میں آنے کے بعد آپ نے کون سا ایسا نیک عمل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اتنے بڑے نیک اعمال تو نہیں کیے، لیکن فقط ایک بات ضرور ہے، جب بھی میں وضو کرتا ہوں، دن کا ہو رات کا ہو، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں، شاید کہ رب کریم نے اس 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی وجہ سے مجھے ان عظمتوں سے مالا مال کیا ہوگا۔ میرے دوستو، جس طرح ہم اور آپ یہ ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، اے رب کریم ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہم جنت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے جنت ہمیشہ مشتاق رہتی ہے۔ جنت رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھ پہ کرم فرما دے اور ان 3 میرے اندر داخل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ وہ 3 شخص کون سے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی و عمار و بلال، فرمایا ایک علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو، آج کے ریلیٹڈ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے لیے جنت مشتاق رہتی ہے، جنت رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے اللہ تعالیٰ مجھ پہ تو کرم فرما دے اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اندر داخل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم شخصیت کی بدولت ہمیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔ مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا تمہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کے لیے تمام حمدیں، تمام تعریفیں، تمام ثنائیں اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج اسی خالق لم یزل ذات کی توفیق سے ایک جلیل القدر صحابی رسول، جفاکش بہمت اور تائید حق کرنے والوں میں سے ایک بڑا نام حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل شروع کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں۔ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ چھٹے نمبر پر یا پانچویں نمبر پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ میرے دوستو، جن کے اسلام پر بہت زیادہ قربانیاں موجود ہیں، جن لوگوں نے اسلام کے لیے بہت زیادہ قربانیاں پیش کی ہیں، اپنے خاندان کی قربانی، اپنے والد کی قربانی، اپنے والدہ کی قربانی، اپنے بھائی کی قربانی، اپنا گھر بار جو سب کچھ لٹانے والوں میں سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں گرامی جو ہے وہ بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ میرے دوستو، اسلام کے لیے بہمت خاتون نے سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اسلام کے لیے، وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ ماجدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں گرامی جو ہے وہ پہلے پر لکھا ہوا ہے۔ گویا کہ سب سے پہلے انہوں نے شہادت اسلام کے لیے دی۔ پھر اس کے بعد ان کے والد کو شہید کر دیا گیا، پھر اس کے بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ میرے دوستو، مکہ المکرمہ کے اندر یہ ایک غریب خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، تو کفار جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو کفار اور مشرکینوں نے مل کر ان پر ظلم اور ستم کیا، انہیں مارنا پیٹنا شروع کیا، انہیں گرم ریت پر لٹا دیتے، ان کے سینوں پر بھاری پتھر رکھ دیتے، اللہ اکبر، اور انہیں بہت زیادہ ظلم اور ستم سے گزرنا پڑا۔ آخر کار انجام یہ ہوا کہ کفار مکہ نے ان کے پورے خاندان کو ایک جگہ پر پکڑ لیا، ان کے گھر والے جتنے بھی تھے ان کو پکڑ لیا، یہاں تک کہ ان کے پورے گھر کو آگ لگا دی۔ اللہ اکبر۔ اس دوران میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبر کرو صبر کرو صبر کرو، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے آگ، تو اہل یاسر پر اس طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو ٹھنڈی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، دیکھا جائے ایک جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، رب کے خلیل ہیں، ان کے لیے رب کریم نے آگ کو ٹھنڈا فرمایا تھا،
اس جانب دیکھا جائے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نا رب کریم نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ میرے دوستو، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہمت خاتون ہیں۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد ان پر چاہے جتنا ظلم اور ستم کیا، کفار مکہ نے جتنا ظلم اور ستم کیا، مگر یہ بہمت خاتون اور ان کے والد ماجد نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ ان کے حوالے سے موجود ہے کہ قریش مکہ نے انہیں پکڑ کر ان کی والدہ ماجدہ کو دو مخالف سمتوں کے اندر اونٹ کے ساتھ ان کے ٹانگیں بھی باندھی اور ہاتھ بھی اس طرح باندھی۔ اللہ، پھر ان کو نیزوں کے ساتھ اور تیروں کے ساتھ نشانہ بناتے رہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ بہمت خاتون نے رب کریم کی وحدانیت کو اس طرح مانا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اس طرح مانا، اور رب کریم کو وحدہ لا شریک اس طرح مانا کہ اس رب کریم کے نام پر اور آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان کو بھی وار دیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قریش مکہ نے اور کفار مکہ نے پھر اونٹوں کو دو سمت کے اندر بھگایا، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم پاک جو ہے وہ دو جگہوں سے کٹ گیا، آدھا اس طرف ہو گیا، آدھا اس طرف ہو گیا۔ لیکن ان کی ہمت دیکھو، انہوں نے نہ کلمہ چھوڑا، نہ رب کو وحدہ لا شریک ماننا چھوڑا۔ یہ پھر آخر تک رب کریم کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، کہتے رہے کہ اے قریش مکہ، اے کفار مکہ، تم جان لو ہم نے جس رب کو وحدہ لا شریک مانا ہے اور جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم ایک لمحے کے لیے بھی ان سے جدا نہیں ہونا چاہتے۔ اور پھر ان کے والد ماجد کو بھی اس طرح ان پر ظلم کیا گیا، انہیں بھی دو اونٹوں مخالف سمت کے اندر اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا، دو اونٹوں کے ساتھ ان کے والد ماجد کو بھی باندھا گیا، پھر ان دو اونٹوں کو مخالف سمت میں بھگایا گیا، پھر ان کا جسم جو ہے وہ دو ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گیا، پھر انہوں نے بھی اس طرح شہادت پائی، ان کے بھائی نے بھی اس طرح شہادت پائی۔ گویا کہ ان کے خاندان نے اسلام کے لیے بہت بڑی قربانیاں پیش کی، اور وہ خاندان حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے دوستو، اب میں جو آگے بات کرنے والا ہوں آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسی شخصیت کا نام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے دوستو، آپ اور میں ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خالق لم یزل ذات ہم پر کرم فرما دے اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اور دعا بھی کرتے رہتے ہیں کہ اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں تو ہمیں جنت عطا فرما دے۔ میرے دوستو، یہ صحابی رسول حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ایسے ہیں کہ جنت جن کا مشتاق رہتی ہے، جنت یہ کہتی ہے کہ اے رب کریم مجھ پہ کرم فرما دے اور ان جیسے ہستیوں کو میرے اندر داخل فرما دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ایسے ہیں جن کی جنت مشتاق رہتی ہے، جنت کہتی ہے کہ اے رب کریم کرم فرما دے مجھ پہ اور ان شخصیات کو میرے اندر داخل فرما دے۔ فرمایا ان میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ ہمارے موضوع کے ریلیٹڈ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کی جنت مشتاق رہتی ہے، اور جنت بھی رب کریم سے عرض کرتی ہے کہ اے رب کریم تو کرم فرما دے اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اندر داخل فرما۔ میرے دوستو، اتنی جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی تو میں نے انہیں ڈانٹ دیا. وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور میری شکایت لگا دی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے وقت ملا تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک نیچے جھکایا ہوا تھا. تیری ہر ادا پہ میری جان فدا، تیری ہر ادا نے مزا دیا. سر مبارک جھکایا ہوا تھا. فرمایا کہ جیسے میں پہنچا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے خالد بن ولید بتاؤ کہ کون سی بات ہوئی ہے تیرے اور اس کے درمیان. یہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خالد بن ولید سن لے، اگر کسی نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مخالفت کی یا ان کے ساتھ بغض رکھا تو فرمایا اس کو اللہ کی دشمنی مول لینی پڑے. اللہ اتنے جلیل القدر صحابی رسول